السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمیرا۔ میرے ساتھ موجود ہیں میاں نعیم صاحب، ہمارے ایکسپرٹ، جو دیں گے آپ کے سوالوں کے جواب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سمیرا، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے تھینک اس یو، چینل پہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آج کل اسلام آباد کا موسم کتنا مزے کا ہو رہا ہے، سردیوں کا احساس نہیں ہو رہا؟ بہت، ہو رہا ہے نا؟ بالکل۔ ہوائیں تیز چل رہی ہیں، کل پرسوں سے موسم میں تبدیلی ہے، شام ہو رہی ہے۔ اور کچھ دن پہلے میں جیکٹ پہن رہا تھا اور آج بغیر جیکٹ کے ہوں۔ پتہ کیوں؟ مجھے احساس ہوا کہ یہ میرا فیوریٹ ڈریس ہے، جاتے جاتے آخری دفعہ ذرا پہن لیا جائے، پھر آگے سردیاں آئیں گی تو پھر یہ شرٹس والا نہیں پہن سکیں گے، ہاں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سلسلہ۔ اور ہاں جی، مجھے بتائیں کہ میں اس سے پہلے میں اپنے سامعین سے، ناظرین سے، اپنے دوستوں سے بات کروں جن کی محبت کی وجہ سے ہم جناب آپ کے ساتھ ہیں، پروگرامز ریگولر کر رہے ہیں اور پروگرامز میں اضافہ بھی کیے جا رہے ہیں۔ میں آج آپ کو خوشخبری دیتا چلوں، چونکہ آپ کے سوالات بہت آ رہے تھے، ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ جناب ہم اب آپ کے سوالوں کے جواب، یہ جو پروگرام ہے، ہفتے میں 2 دفعہ کیا کریں گے۔ یعنی پہلے ہفتے میں 1 دفعہ کیا کرتے تھے، پھر اب ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہفتے میں 2 دفعہ کریں گے۔ اور مجھے نہیں پتہ کہ آپ کا دباؤ کتنا ہے، ویسے تو سوالات اتنے اور آپ کے جوابات اور آپ کی محبت اور آپ کی چاہت اتنی ہے کہ شاید روزانہ ہی کریں تو بھی ناکافی ہیں، لیکن 2 پہ آتے ہیں۔ پھر ضرورت ہوئی، حالات بنے، کیونکہ میرے اکیلے کی تو نہیں ہے، یہ ٹیم ورک ہے۔ میں میسر ہو سکتا ہوں، سمیرا نہیں ہو سکتی، سمیرا ہوں گی تو ہماری پروڈکشن کے لوگ نہیں ہوں گے، بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ یہ پروگرام جب آپ تک جاتا ہے تو اس بہت سے ہاتھوں سے گزر کے آپ تک پہنچتا ہے۔ تو اینی ہو، آپ کا شکریہ، اور جناب کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے سوالوں کے زیادہ سے زیادہ جواب دے سکیں۔ جی سمیرا۔ جی، تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ کویشچن ہے ہمارا ابراہیم، 8 دسمبر 2013 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے۔ جی ٹیل می اباؤٹ ہیلتھ اینڈ اسٹڈی۔ جی، اچھا، یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کے جو 8 دسمبر، کچھ سائن ایسے ہوتے ہیں جن کا سمیرا اسٹرالوجیکلی ذائچہ تو بنتا ہی ہے، برتھ چارٹ تو بنتا ہی، لیکن نمبر بھی بہت کہانیاں بتاتے ہیں۔ میں چونکہ ظاہر ہے والدہ نے پوچھا ہوگا، چھوٹا بچہ ہے، اور بڑا رائٹلی یو آسک دا کویشچن، کیونکہ ہمیں بچوں کے بارے میں ارلی سٹیج پہ اگر ہمیں کچھ ابہام ہو تو ان کی رائے لینی چاہیے، ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ میں ذرا سے یہ کہوں گا کہ اسٹڈی سب سے پہلے بات کریں گے۔ اسٹڈی میں کنسنٹریشن پرابلم ان کو رہ سکتی ہے، جہاں ایک بچہ 10 سال کی ایج ہو چکی ہوئی ہے، جہاں پہ شاید یہ کبھی کبھی شکایت کرے، بلکہ اکثر آپ کو لگے گا کہ اس طریقے سے، جس طریقے سے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ شاید اتنے اپنے معاملات میں توجہ نہیں دے رہا۔ دوسری چیز جو آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ ایگزسٹنگ جو پلانٹری پوزیشن ہے وہ بھی کچھ ایسی ہے جو اس بچے کو تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہی ہے۔ اور ساتھ ہیلتھ میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ اس بچے کی فوڈ ہیبٹس بہتر ہونی چاہیے۔ معافی چاہتا ہوں، فوڈ ہیبٹس بہتر ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پراپر انرجی چاہیے، اس کو ایسی انرجی چاہیے بہت زیادہ جو اسے ہائپر نہ کرے، یعنی میٹھا ذرا سا کم ہو، فزیکل ایکٹیویٹی ہو، سارا کچھ ہو۔ اور تھرڈ یہ ہے کہ اس کے سائن میں نا کمیونیکیشن ایریاز بڑے اسٹرانگ ہے۔ جیسا بچہ جو بڑے سوال، بڑے باتیں کرتا ہے، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جب سوالات کرے، اس کے ذہن کو مطمئن کرنے کی کوشش کیجیے گا، اسے محض ڈانٹیے گا نہیں، ایسا نہ کیجیے گا کہ بس چھوڑ دو، رہنے دو۔ نو، ہائیلی سینسٹیو بچہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی خواہشات، چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ میں بتاتا چلوں کہ اگر ٹائملی چیزیں آپ مینیج کر رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ بچہ بڑا سکسیزفل ہوتا ہے۔ ایسے بچے اپنی زندگی میں بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، کامیاب بھی ہوتے ہیں، اور ماں باپ کو بھی ان کی کامیابیاں دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یعنی ایک خبر میں کئی خبر ہم دے رہے ہیں۔ سیکنڈ چیز، جیسے میں نے اسے کہا تھا کہ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میں جب یہ دیکھتا ہوں تو اس کی ڈائجسٹیو سسٹم، میدا کھانا، کیونکہ یہ جب زیادہ ہوتا ہے تو چیسٹ انفیکشن، ٹھنڈا پانی، ان سے احتیاط کرنے کی کوشش کریں۔ آگے ویسے بھی سردیاں آ رہی ہیں، الرجی فیکٹرز ہوتا ہے جن میں کھانسی زیادہ اور گلا خراب، یہ اس کے پرون ہے، اس میں بار بار اس طرح کے پرابلم آئیں گے۔ اوور جنرلی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہیلتھ یوہی لحاظ سے بچوں کی اچھی ہوتی ہے۔ جی، نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس محمد نجم عباس، 6 سپٹمبر 1981۔ حالات کب تک سیٹ ہوں گے اور ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ نجم بھائی، دکھائی یوں دیتا ہے کہ جیسے اسٹرالوجیکلی آپ کا سائن تو ورگو وقت کا ہے، 6 سپٹمبر بھی ہے،
اور یہ اب سے نہیں ہے، کافی عرصے سے کچھ صورتحال 2015 سے اس طرح کی ڈیفیکلٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس وقت بھی بلا شبہ میں نے آپ کا چارٹ بنایا اور دیکھا کہ کافی ٹف صورتحال ہے. حالات کو دیکھتے ہوئے میرا مشورہ یہی ہے، گو کہ آپ ایج ایک ایسی ہے، لیکن خیر 40 کو زیادہ ایج نہیں ہوتی. کام کرنے والے لوگ ساری زندگی کرتے ہیں اور اس وقت تک کرتے ہیں جب تک سانس چلتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے. لیکن دو طرح کی بات ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مجبوری میں کام کرنا، ایک ہوتا ہے خوشی سے کام کرنا. سمیرہ، بڑی بات سے بات نکلی تو مجھے بات یاد آئی. وہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو جوانی میں محنت کرتے ہیں ان کا بڑھاپا بڑا سکھ سے گزرتا ہے، اور جوانی میں جو وقت ضائع کرتے ہیں، صحیح فیصلے نہیں کرتے، پھر انہیں بڑھاپے تک محنت کرنی پڑتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے. تو آپ کی ایج جو 40 میں ہے، اس میں بھی بڑی ماشاءاللہ فزیکل اسٹرینتھ ہے، اسٹیمنا ہے، سارا کچھ دکھائی دیتا ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے میں ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ یہاں لو فیل کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ مائیگریٹ کریں. ہجرت جسے کہتے ہیں نا، وہ سفر وسیلہ ظفر. آپ اگر ایسا کریں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. آپ کے سائن میں بھی انڈیکیشن ہے کہ اگر آپ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا جانا ممکن ہو سکتا ہے. لیکن جانے سے پہلے معاملات اور چیزوں کو دیکھیں. وہ اس لیے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا 12th ہاؤس اسٹرالوجیکل ایسا ہے جہاں پہ سیٹرن موجود ہے، تو اس کی وجہ سے یوں دکھائی دیتا ہے کہ کچھ عرصہ فیملی سے دور رہیں گے. تو فیملی سے دور رہنا، جائیں گے بھی اکیلے، تو اس لیے اگر جانا بہتری کے لیے تو وہ بہتری کا وہ سفر کر لینا چاہیے. جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس عائشہ. 24 جنوری 1998. میری لو لائف کب تک ٹھیک ہوگی اور وہ مجھے چھوڑ کے جا چکے ہیں، پھر سے رابطہ ہوگا یا نہیں؟ اوہ، ویری سیڈ. کبھی کبھی کچھ سیدھے سیدھے الفاظ میں بھی بڑا دکھ کا عنصر ہوتا ہے. یہ جو لفظ ہوتے ہیں نا، چھوڑ کے چلے گئے، یس سیڈ یار، سوری، آئی فیل سوری. ہم آپ کا درد محسوس کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ بیسیکلی کبھی کبھی چیزیں زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں الزامات انسانوں پہ ہوتے ہیں، لیکن کیٹلسٹ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے وقت ہوتا ہے. وقت ایسا تھا، اور یہ کوئی پرانی کہانی نہیں ہے، پچھلے سال سے تھی، لیکن اس سال اس میں شدت آئی. جنوری 7 کے بعد مسائل زیادہ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن مجھے ایک تھوڑا سا چانس ہے کہ شاید 24 مارچ اپریل کے قریب جا کے چیزیں شاید بہتر ہوں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہی واپس آئے. میں مشورہ یہ دوں گا کہ وہ آپ کا میرج ٹائم ہوگا. میرج ٹائم اگر ہو تو شادی ضرور کر لیجئے گا، انتظار میں نہ رہیے گا. اور دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جس کو کبھی ہم چاہتے ہیں اس کا چھوڑ کے جانا بھی بہتری ہوتی ہے. بہتری اس سینس میں ہوتی ہے کہ ذائچے کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کا ذائچہ ہے جس کی پہلی پسند شادی نہیں ہوگی، اور اگر شادی ہو جاتی ہے تو شادی چلتی نہیں ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں نا، بلیسنگ ان ڈسگائز. دکھ تو اپنی جگہ پہ رہا، لیکن ہر کام میں حکمت اور بہتری ہوتی ہے. تو وہ چیزیں جو ہم نہیں جانتے رب جانتا ہے، کبھی کبھی وہ بہتر ہوتا ہے. اسی کے اوپر صبر کرنا چاہیے، اور دل کو سکون مل جاتا ہے اگر بہتر سے بہتر کچھ زندگی میں آئے. اوورآل آپ کی میریٹل لائف خوشگوار خوبصورت ہوگی، فکر کی ضرورت نہیں انشاءاللہ. جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس عروہ. 21 نومبر 1997. نظر بد کی وجہ سے ہماری فیملی افیکٹ ہوئی ہے، کب تک حالات بہتر ہوں گے؟ اچھا عروہ، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ نظر بد؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں نا کچھ میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نظر سے یعنی اتفاق نہیں کرتا. ایول آئے، اور یہ تمام سویلائزیشن میں، تمام مذاہب میں، پرانے کلچر میں یہ پائی جاتی ہے، اور یہ ایک انرجی ہے، بلا شبہ یہ افیکٹ کرتی ہے اور اس کے اثرات بھی دکھائی دیتے ہیں. لیکن یہ اتنی شدت سے نہیں ہے جتنی شدت سے یہ آپ کو محسوس ہو رہی ہے. اچھا، اس کا یہ ہے کہ حالات بیسیکلی آپ کے اسٹرالوجیکل سائن کی وجہ سے خراب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور ان میں بھی جو ہے نا، یعنی فائنینشیل چیزیں، مسائل، یہ سارے ملے جلے سے فیکٹر ہیں جو آپ نے لکھے لیکن مجھے یہاں دکھائی دیتی ہیں. جہاں اچھا بھلا ہرا بھرا گھر جسے کہتے ہیں، تھوڑا سا اس میں پرابلم کی انڈیکیشن ہوتی ہے. اور یہ 2017 سے آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا. ابھی یہ اپنی شدت پہ ہے، لیکن امپروو ہونا شروع ہو جائے گا مارچ اپریل 2024، اور اس سے پہلے بھی انشاءاللہ بہتری کے آثار ہوں گے. دو چیزیں میں دوں. آخری جو آیات ہے نا، سورہ فلق، سورہ ناس، اس کا ریگولر ورد کریں، اور گھر میں سورہ رحمان بلند آواز سے لگائیں، اور دودھ کا صدقہ دیں. یہ میری ذاتی آزمودہ چیزیں ہیں کہ جب کبھی ہم میں کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی، مشکلوں میں ہوتے ہیں، تو پھر وہ جسے کہتے ہیں نا، رب کائنات
جو یہ ساری کائنات پیدا کرنے والا ہے, جو دکھ سکھ دینے والا ہے, وہ ہر چیز کو جانتا ہے. تو اگر کسی کی وجہ سے کوئی ایسا افیکٹ بھی آیا, برے ستارے, بری چیزیں, وہ بدل بھی سکتا ہے. تو کہتے ہیں نا, دعا اور اس میں صدقے میں بڑی طاقت ہوتی ہے. بالکل. تو لہٰذا آپ ان چیزوں کو استعمال کیجیے گا. اور دوسری چیز, گھر میں خوشبو کا استعمال کریں. کوئی جیسے عود یا کوئی ایسی چیز ہے وہ لگائیں, کھڑکیاں دروازے کھولیں, دن میں روشنی لے کے آئیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی اوور آل ساری چیزیں جو وہ چینج ہوں گی, اور یہ چیزیں بہت زیادہ اثر کرتی ہیں. گھر کے دروازوں کو کرٹن زیادہ دیر نہ پڑے رکھیں, ہوا کی سرکولیشن اور روشنی کی سرکولیشن کریں, انشاءاللہ اس سے چیزیں بہتر ہوں گی. جی, آپ نے ایک بار مجھے بتایا بھی تھا کہ خوشبو کے بھی انسان کے اوپر بہت اثرات ہیں. بالکل اثرات ہوتے ہیں. اور سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے, بڑی اچھی بات کی آپ نے, یاد کروا دیا. ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسی نیت ویسی مراد, جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ہوتا ہے. اگر گلومی ہوں گے, خوفزدہ ہوں گے, ڈسٹرب ہوں گے, تو ارد گرد کا ماحول بھی ایسا ہوتا ہے. جب ہم اپنے آپ کو بدلتے ہیں, اپنی چیزوں کو بدلتے ہیں, اپنی خوشبو لگاتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی پاکی صفائی, یہ چیزیں سنت بھی ہے, پسند بھی ہے, سارا کچھ ہے, وہاں آسانیاں آنے لگتی ہیں, نیک روحوں کا گزر ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے. تو اس لیے خوشبو کا بہت بڑا فیکٹر ہے. اور خوشبو سے اگر کچھ ایسے ایول افیکٹس بھی جمع ہو جاتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں, تو وہ بھی دور بھاگتی ہیں اور ختم ہوتی ہیں. وہ دور بھاگتی ہیں. بالکل بھاگتی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہیں صبا. ہیلتھ پرابلمز ہیں ان کو. 6 مارچ 1975. اچھا, پائسز آپ کا سائن ہے. اور صبح میں یہ تھوڑا سا دیکھتا ہوں کہ یہ آپ کی بیسیکلی کچھ تو جینیٹک چیزیں دکھائی دیتی ہیں. آج 3-4 سائن میں نے دیکھے, اس میں مجھے انڈیکیشن اس طرح کی آ رہی تھی. ایک تو اپنے بلڈ پریشر اور ان چیزوں کا خیال رکھیے گا بہت زیادہ, ٹھیک ہے. اور لو انرجی لیول ہے, بہت زیادہ لو. اور لوور بیک, آپ کی کمر درد اور پیروں تک, یہ انڈیکیشن آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اچھا, ہیلتھ پرابلم ایز سچ اتنے نہیں ہیں جتنا آپ کے برین کے اوپر اثرات ہیں, یہ اسٹرالوجی کی چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ ذرا سا اپنا لائف پیٹرن چینج کیجیے گا. اچھا, میں اکثر اپنے سائن میں بھی بات کرتا ہوں, لوگوں کو ایڈوائز بھی کرتا ہوں, بات بھی کرتا ہوں کہ ہمیں جہاں ہم صرف دوا کا استعمال کرتے ہیں, وہاں پہلا کام پرہیز, پھر سیکنڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ لائف سٹائل کا چینج ہونا. آپ ذرا سا لائف سٹائل چینج کیجیے گا, تھوڑی سی واک کریں, ایکسرسائز کریں, سارا کچھ کریں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنوری سے ایک خاص ستارے کی پوزیشن ہوئی ہے جو آپ کے ہاؤس میں موجود ہے. اس کی وجہ سے یوں دکھائی دیتا ہے جیسے آپ کے برین کو آکسیجن اور گلوکوز کی کمی ہے, جس کی وجہ سے جسم میں لیتھارجی اور ویکنیس ہے. اس ایک تو الیکٹرولائٹس اپنا وہ استعمال کیجئے, فریش فروٹ کا استعمال کیجئے, سارا کچھ رہیے گا. اور اس سے ہی آپ کا میٹابولزم بہتر ہوگا, ہیلتھ ایشوز ہوں گے, نیوٹرنس جسم کو ملیں گے, ساری چیزوں سے. تو آپ اپنے آپ کو لیکن واک, بریدنگ, آکسیجن, یہ سانس لیں, یوگا ایکسرسائز کریں, کچھ بھی کریں, کھلی ہوا میں چلیں, یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کی 80% پرابلم اس سے ٹھیک ہو جائیں گے. جی, نیکسٹ ہے ہمارے پاس سعدیہ شاہد. 3 اپریل 1974. لائف بہت اپسیٹ ہے. اچھا سعدیہ, یہ تو بہت پرانی کہانی مجھے لگتی ہے. یہ جب آپ کوئی 22 سال کے قریب تھیں, 24 سال کے قریب تھی, اس وقت سے کچھ اپس اینڈ ڈاؤن کے سائیکل بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بلکہ ابھی پچھلے 2 سالوں سے نا, یعنی 2021 سے کچھ دکھائی دیتا ہے کہ چیزیں ذرا سی بہتر ہونے لگی, ذرا سی امپرومنٹ ہوتی ہے. لیکن پھر کچھ عرصے سے, یعنی اپروکسیمیٹلی میں یہ کہوں گا کہ جولائی سے دوبارہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. ریلیشن شپ میں بھی پرابلم آ رہے ہیں, فائنینشیل سٹریسز بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور یہ جو ہے نومبر تک کا ایک سائیکل ہے, کیونکہ خاص پلینٹ, وہ آپ کا رولنگ پلینٹ ہے, وہ اس وقت افیکٹ کر رہا ہے. وہ اس سے نکل جائے گا تو انشاءاللہ چیزیں بہتر محسوس ہوں گی آپ کو. جی انشاءاللہ. نیکسٹ ہے ہمارے پاس اقرا. 5 فروری 1998. ملک سے باہر جانا چاہتی ہیں اور اسٹڈیز بھی باہر جا کے کرنا چاہتی ہیں. شادی کے بارے میں بھی بتائیں. ایکویریس سائن, فیبری میرا فیورٹ. میں ایک چیز اور آپ سے شیئر کروں سے, ہمارا جو ڈیٹا ہے یوٹیوب کا, اس میں جو ہمارے ایکسپرٹس ہمیں بتاتے ہیں وہ بڑی مزے کی کہانی ہے. بلکہ ایکویریس میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ سب سے زیادہ جو ہمارے کلکس ہوتے ہیں, جو لائکس ہوتے ہیں, جو سبسکرائبر ہیں,
سبسکرائبر تو خیر گریجولی بڑھ رہے ہیں، لیکن جو لائکس آ رہی ہیں، ویوز جو آ رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ تقریباً 10,000 پلس ایک ویک میں جو آ رہے ہیں ہمارے پاس، وہ آپ کے ایکویریس سائنس سے ریلیٹڈ ہیں۔ اچھا، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ فرسٹ آف آل، وہ سٹارز جو ڈسٹربنس میں ہوتا ہے یا کی زندگی میں میجر چینج ہوتی ہے، تو عموماً وہی دیکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ صحت مند آدمی تو ڈاکٹر کے کبھی نہیں جائے گا نا، سوال وہی پوچھے گا جس کی زندگی میں کوئی پرابلم ہوگا۔ لیکن ایکویریس ایک اس طرح کا، جیسے یہ بچی ہے اقرا، اپنے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہے، ایئر سائن ہے، ایمبیشیس ہیں، کھلی فضا میں رہنا چاہتے ہیں، پروگرس کرنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں اور باہر بھی جانا چاہتے ہیں۔ تو میں اسٹرالوجیکلی آپ کو بتاؤں، سر دست کوئی باہر جانے کے تو فوری آثار مجھے دکھائی نہیں دیتے، لیکن اکتوبر نومبر 2024 کے بعد سے 25 تک کا ایک سائیکل ایسا جہاں آپ کی لائف میں میجر چینجز آتی ہیں اور پازیٹیو چینجز آتی ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ جا بھی پائیں گے، بلکہ رائٹ موومنٹ میری 1 مارچ اپریل 2024 میں اگر آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایجوکیشن سے ایجوکیشن کے پرپز کے لیے باہر جانا جو ہے وہ آپ کا ممکن ہو سکے گا، جس میں کافی آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تو بسم اللہ کیجئے جناب، کوشش کیجئے، گو ہیڈ، اللہ آسانیاں کرے، اپنے آپ کو کامیاب بھی کیجئے گا۔ یہ ہے جناب صورت ہے۔ جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس ماہم قیوم، 12 اکتوبر 1994، شادی کے بارے میں بتا دیں، یہ سعودیہ عربیہ سے ان کا کوشچن۔ جی ماہم، یہ بیٹا اس طرح کا سا سلسلہ ہے ماہم کہ جہاں پہ نا کچھ عرصے سے، یعنی شادی میں ڈیلے ہوتی ہے، یعنی بات ہوتی ہے وہ ڈیلے ہوتی ہے، اور یہ 12 اکتوبر تک ایک بلاک تھا۔ اتفاق ہے ہم آپ سے بات کریں تو یہ منزل قریب قریب ہے۔ 12 اکتوبر کے بعد جسے کہتے ہیں کہ وہ جو نیچرل بلاکیج تھی وہ ختم ہونا شروع ہوگی، گریجولی آپ کا شیڈو امپروو ہو رہا ہے، اور اپریل 2024 کے قریب جا کے آپ کے لیے آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں انشاءاللہ۔ یہ کوشچن ہے بیبی ابراہیم نبیل ہیں، 5 منتھس اولڈ ہیں یہ، جی ان کی مدر کی طرف سے کوشچن ہے۔ 13 اپریل 2023 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے۔ بائی برتھ روبیلا وائرس نے افیکٹ کی ہے، اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آئی سائٹ نہیں ہے بچے کی، تو پلیز بتائیں کہ اس کی آئیز ٹھیک ہو جائیں گی، اور اس کی اوور آل ہیلتھ کے بارے میں بھی بتائیں۔ مجھے فوری طور پہ تو کوئی امپرومنٹ ہوتی نہیں دکھائی دیتی، ٹھیک ہے، آپ کوشش کیجئے گا انشاءاللہ، لیٹر ایج میں ہوتا ہے، کیونکہ صرف آئیز ہی نہیں ہے، مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے اس بچے کے تھوڑا سا برین کے اوپر بھی افیکٹ ہے، جس کی وجہ سے آپ اس کے ساتھ نا، ابھی تو خیر بہت چھوٹا بچی ہے، یہ میرا خیال ہے 5-6 مہینے کی ہے، لیکن اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کیجئے گا، آوازیں دیجئے گا، اس سے برین کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کیجئے گا جہاں یہ رسپانس کرے، اور ڈاکٹرز جس طریقے سے جیسے بھی آپ کو سمجھتے ہیں کہ بہتر ہو سکے علاج کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو کیجئے گا، لیکن اٹ مے ٹیک ایئرس، سالوں کا پروسیس ہو سکتا ہے۔ بہت سے بچے ریکور نہیں ہوتے، لیکن موسٹلی بچے ریکور بھی اس سے نکلے ہیں، ہو بھی جاتے ہیں۔ اس میں بھی مجھے پازیٹیو سائن ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ بچی پیدا ہوئی پرابلم کی انڈیکیشن تھی، اس کے بعد سیکنڈ یہ ہوا، مئی سے ایک پازیٹیو ستارہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جو خدا نخواستہ ایک وقتی تکلیف تو دے رہا ہے، چند سال، 1.5-2 سال کی، لیکن آہستہ آہستہ آگے امید کی کرن بھی ہے۔ تو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اور ویسے بھی گھر میں بہار تو بچوں سے ہی ہوتی ہے، صحت مند کھلکھلاتے بچے ہوں تو زندگی خوبصورت ہے۔ میری یہ سجیشن بھی ہے، ہماری آپ کے لیے دعا بھی ہے کہ یہ ایک مشکل سبجیکٹ ہے، آپ کے لیے بھی آزمائش ہے، خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے، لیکن اپنی حتی الامکان کوشش کیجیے گا کہ بہتری کر سکیں تو وہ ضرور کیجیے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنا یہ جو سائن ہے ہمارا ٹی وی پہ جو چل رہا ہے، نمبر چل رہا ہے، اس کے اوپر ذرا سا اپنا واٹس ایپ پہ کیجیے گا کہ کچھ چھوٹی سی 1-2 دعا جو تھوڑی سی لمبی ہے اس بچی کی صحت کے لیے، اگر آپ وہ کہیں گے بھیجیں گے تو میں آپ کو اس کے اوپر سینڈ کروں گا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جستجو کرنے میں، کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے برکت ہی ہوتی ہے۔ اور لیکن ایک بات یاد رکھیے گا،
چیزیں بدلتی بھی اس وقت ہیں، آسانیاں اس وقت ہوتی ہیں جب ہم ساتھ ساتھ کوشش کرتے ہیں. محض دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، دعا کے ساتھ جستجو بھی ضروری ہے. اور ایک ماں سے زیادہ جستجو کون کر سکتی ہے، اس سے زیادہ فکر مند کون ہو سکتا ہے. ہمیں آپ کے دکھ اور آپ کے فکر کا احساس ہے. سنسیئرلی دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو جلد سے جلد صحت یاب کرے. آمین. بالکل. اور آج ہم نے ان کے ٹاپک پہ کافی لمبی ڈسکشن بھی کی ہے جی جب ہم کویشچن لے رہے تھے. ایگزیکٹلی جب یہ ریکارڈ ہو رہی تھی سمیرا نے مجھے یہ سوال بتایا تو ہم نے اس کو پھر بڑے اچھے طریقے سے دیکھا. وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ڈسکشن ہوئی، میں نے اور کیسز کچھ تھے ان کو سامنے مد نظر رکھا. اسی لیے آج آپ کو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ امید رکھیے گا انشاءاللہ. جی. ساحر ہیں، 14 فیبرری 1999. شادی کب ہوگی؟ ساحر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جادوگر. اور دوسری بات یہ کہ یہ ویلنٹائن ڈے پہ پیدا ہوئے تھے، 14 اگست. بڑا مزے کا دن چنے، مزے کے آدمی آپ. گڈ. ایک مزے کی پیاری سی شخصیت میرے ذہن میں آ رہی. خوش رہیے. ٹھیک ہے. نمبر بھی آپ کا 5 ہے، بڑا مزے کا مسکراتا ہوا نمبر ہے، مرکری سے ریلیٹڈ ہے. اسٹیبل رہیے گا، کانسٹنٹ رہیے گا، کریئر کے اوپر پوری توجہ دیجیے گا. لیکن شادی کی میرا مشورہ یہ ہے کہ بہت جلدی نہیں کرنی ہے آپ نے، تھوڑی سا وقت اپنے آپ کو دیجیے گا. یعنی یہ ہے کہ ابھی آپ کی اپروکسیمیٹ ایج جو ہے وہ تقریباً 24 سال ہے، یہ بے شک 26 بھی ہو جائے، کیونکہ میرے پاس اسٹرالوجیکلی جو آپ کا ٹائم آ رہا ہے وہ نومبر 2024 کے بعد آ رہا ہے. تو جسے ہم سیف پہ کہیں تو 25 بھی ہے. تو تھوڑی سی ڈیلے میرج، یہ میری ایڈوائس بھی ہے، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگی. اور شادی گھبرانے کی ضرورت نہیں، شادی آپ کی بڑی اچھی ہوگی. ویسے ہی آپ ویلنٹائن ڈے پہ پیدا ہوئے، محبتوں کے پھولوں کے ساتھ آپ آئے ہیں، تو آپ کی زندگی تو خوشگوار ہی ہوگی. خوش رہیے. جی. نیکسٹ ہے پیراڈائز آف اینجلس، 19 اکتوبر 1987. شادی بہت لیٹ ہو گئی ہے، کب تک ہوگی؟ نام کتنا مزے کا، پیراڈائز آف اینجلس. واہ ماشاء اللہ. خدا کرے آپ کی زندگی بھی جنت بنے. ٹھیک ہے، ہماری دعا بھی ہے. اور وہ شادی کا مطلب ہی ہوتا ہے خوشی، اور جہاں خوشی ہوتی ہے جس گھر میں، وہ گھر جنت کا نمونہ ہوتا ہے. اور وہ کہا جاتا ہے نا کہ دیر آید درست آید. اچھا مجھے دکھائی یوں دیتا تھا کہ اس سے پہلے بھی آپ کے نا کچھ چانسز بنتے ہیں جو بن کے ختم ہوتے ہیں. 2021 کے قریب بھی تھی، بات ہو رہی ہے، قریب جاتے ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتے. ایک تھوڑی سی مجھے یہاں پہ آپ کے ذائچے میں دکھائی دیا کہ آپ کی شادی میں تھوڑا سا کمپرومائز کرنا بنتا ہے. شاید آپ کے جو میرج جن کے ساتھ ہے یا ایج تھوڑی کم دکھائی دیتی ہے یا زیادہ. عموماً آپ کے سائن میں ایسا ہوتا ہے 2-3 سال کا فرق آتا ہے. ویسے ایک عجیب کلچر ہے سمیرا، مرد 30 سال بھی بڑا ہوتا ہے، کسی کو برا نہیں لگتا. بالکل. لیکن لڑکی 2 سال بھی چھوٹی ہوتی ہے تو یہ عجیب سی بات ہے کہ بیوی 2 چھوٹی، سال بھی بڑی، 2 سال بھی بڑی ہے اسے. کیوں؟ حالانکہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، نصیبوں کی بات ہوتی ہے. اور بڑے اچھے اچھے کپل میرے ارد گرد ایسے ہیں جو 10-10 سال، یعنی ان کی بیگمات ان سے 10-10 سال بڑی ہیں، اور بہترین ریلیشن شپ پر بڑی سمجھدار اور سگڑ ہوتی ہیں. تو آپ نے بالکل ایسا نہیں کرنا. بیسیکلی آپ کا اسٹرالوجیکلی میں دیکھتا ہوں تو آپ کی شادی کا وقت ہی نہیں تھا. یہ وقت فیبری یعنی دسمبر 23 کے بعد سے بن رہا ہے، اور فیبری مارچ 2024 تک بڑی پیک پہ ہوتا ہے. لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ کچھ کمپرومائزز کرنے پڑے ہوں گے. اتنی پرفیکشنسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے میچ میکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ بالکل ایسا ہو. ذرا سا کمپرومائز کرنے پڑیں گے تو شادی آپ کی انشاءاللہ ہو جائے گی. جی. نیکسٹ ہے ہمارے پاس چیمبر گیمنگ، 17 سپٹمبر 1977. جی یہ ہم نے ڈسکس بھی کیا ان کو جی کافی آج بالکل. ہم نے. ہاں اصل میں میرا خیال ہے ہمیں یعنی بھائی بھی ناراض ہوتے ہیں، ہاں، یہ والدات سے سمی بھائی بہت ناراض ہوتے ہیں جب بھی میں اپنی امی سے ملنے نہیں چاہتا. میرے خود کے بھی ہیلتھ ایشوز ہیں، رات کو میری آنکھ کھل جاتی ہے بار بار، وہ خواب میں بھی مجھ سے لڑتے ہیں. 2 چیزیں میں بتاؤں. میں نے آپ کے نا بڑی اسٹڈی کی. آپ کے سائن میں مارس اینڈ سیٹرن 2 ستارے ہوتے ہیں، یہ آپ کے 12ویں اور آپ کے سیکنڈ جو ہوتا ہے آپ کے 3rd ہاؤس میں، ان کا ایک ریلیشن شپ ہے. اس کی وجہ سے کچھ چیزیں ایسی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جہاں ایک تو آپ بہت زیادہ حساس ہیں. اس حساس ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ہم کسی سے شاکی ہوتے ہیں. ہماری امیدیں ہوتی ہیں، ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں، وہ ہم پوری ہم نہیں ہوتی تو ہم
اظہار تو نہیں کرتے لیکن افسردہ ضرور ہوتے ہیں. ایک تو یہ سبلنگز ود ان بردر سسٹرز، یہ ایک بنتا ہوا ریلیشن دکھائی دیتا ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ بھائی امی کو نہیں ملنے جائیں گے تو سبھی بھائی تو کب ناراض ہونا تو بنتا ہے بھائی. دنیا میں سب رشتے اپنی جگہ پہ، لیکن ماں تو ماں ہے نا، ماں کے ساتھ ملنا تو بہت ضروری ہے. اور ویسے بھی آپ کہہ رہے ہیں آپ کی ہیلتھ بھی اچھی نہیں، تو ہیلتھ میں آپ کو پتہ ہے کیا چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ روح سکھی ہو، ہلکی ہو، پرسکون ہو تو جسم بیمار نہیں ہوتا. یہ پرانی میتھالوجی ہے. اس لیے اپنی روح کو ہلکا کریں. روح کو ہلکا کرنے کے لیے آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو دعا کی ضرورت ہے. ماما کو ملیں گے، جائیں گے، پاس بیٹھیں گے، پاؤں چھوئیں گے، ٹچ کریں گے، ان سے دعا لیں گے تو آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی. اور دوسری بات کہ بار بار آنکھ کھلتی ہے، بیسیکلی اٹ شوز اے ویری، مجھے ایک ایسے انسان کی اس میں شخصیت دکھائی دیتی جو بہت حساس بھی ہے لیکن تھوڑا سا کنفیوز بھی ہے. اب جو چیز ہمارے دماغ میں سوار ہو جاتی ہے وہ ہمارے لیے خواب بنتی ہے، بار بار خوابوں میں آتی ہے. تو اس لیے اتنی ڈسٹربنس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جناب جائیں، ملیں، بھیا کی بات سنیں، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. نیند بار بار جو کھلنا ہے یہ ایک اندر فیکٹر. تھوڑا سا اپنے الیکٹرولائٹس ان کا خیال، پوٹیشیم، میگنیشیم، ان کا ذرا چیک کروائیے کہ یہ سارے ٹھیک ہیں، کیونکہ آپ کی ڈیپ سلیپ کیوں نہیں ہے. ویسے یہ ڈیپ سلیپ پرابلم آپ کے اب سے نہیں ہے، شروع سے ہیں. اس کو بہتر کریں گے تو آپ کی ہیلتھ پرابلم بھی بہتر ہوں گے. کیونکہ خدا نخواستہ ایز سچ مجھے کوئی بڑی بیماری دکھائی نہیں دیتی ایکسیپٹ یہ کہ مارس ایک خاص اینگل پہ آپ کے موجود ہے جس میں بلڈ پریشر کی انڈیکیشن دکھائی دیتی ہے. اور سیکنڈ، آپ کے فیملی میں اگر ڈائبیٹک انڈیکیشنز ہیں جو دکھائی دیتی ہیں کہ شاید ایک لائن میں مدر سائڈ پہ ہو سکتی ہیں، تو پھر آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی. تو میری جان، جائیے ماما سے ملیے، بھائی سے بھی ملیے، انہیں بتائیں سوری یہ ریزن ہے نہیں جا سکا. خواب آنے بند ہو جائیں گے. وہ اصل میں خواب جو ہیں وہ آپ کو جسے ریمائنڈ کروا رہے ہیں آپ کے، کیونکہ آپ خود بھی چاہتے ہیں. ایک ہوتا ہے بے حس آدمی جو نہیں چاہتا، اسے خواب شب کوئی نہیں آتے. خواہش آپ کی بھی ہے، کرنا آپ بھی چاہتے ہیں، لیکن ون آر دا ریزن شاید ممکن نہیں ہو سکتا. شاید بیماری آپ کے اوپر بہت زیادہ سوار ہے. تو بیماری کو جھٹک دیجئے، آگے بڑھیے، جائیے، ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ میرا اپنا ایمان بھی ہے اور میرا ایکسپیرینس بھی ہے. انشاءاللہ کوشش کر کے دیکھیے. جی. مریم ناز 6 سپٹمبر 1992، شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے. مجھے ابھی بھی آپ کے سائن میں نا ویک انڈیکیشن دکھائی دیتی ہے. ایک تو یہ میں آپ کو بتا دوں مریم، دوسرا ہم نے بار بار آپ سے گزارش کی تھی، بلکہ اپنے سب سننے والوں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ سوال تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ میرے لیے 10 سوالوں کے مقابلے میں اس ایک سوال کا جواب دینا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں بڑا ڈیٹیل برتھ چارٹ دیکھنے کی ضرورت ہو سکتی ہے. اسی لیے میں نے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ جب ایسا کوئی ہو تو آپ کوشش کیجئے گا کہ اپنے ہسبینڈ کی بھی ڈیٹ آف برتھ ساتھ بھیجیے گا. دونوں کا ذائچہ جب ہم ملا کے دیکھتے ہیں تو وہاں انڈیکیشن، پرابلمز، اور اسے ہم سجیشن بھی دے سکتے ہیں کہ ریزن کیا ہے. تو اس لیے آئندہ اتفاق سے آپ کے سوال کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، باقی سننے والوں کو بھی ایسا سوال ہو تو ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کی تاریخ پیدائش بھجوائیے گا. یہ ویک چانس ہے، ابھی بھی مجھے ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. لیکن یہ کیوں؟ سیٹرن اپوزٹ ہے. بہرحال اگر آپ کنسلٹ کرتے ہیں گائنی سے، ریگولر سے میڈیکیشن کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ جو ہے دسمبر 2024 تک آپ کے ہاں جسے کہتے ہیں کہ اچھی خبر ہو سکتی ہے. انشاءاللہ. خورشید فاطمہ، میرا بھتیجا 3.25 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا تھا، اس کے مستقبل کے بارے میں بتائیں. بچے کا نام ہے علی حسن اور 4 جون 2012 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. بچہ 11 سال کا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں تو بڑا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے. اچھا، ایک خورشید، آپ کا بھتیجا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اس کے بارے میں بڑی کنسرن ہے. اور ویسے آپ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی، ہمارے نبی بھی یتیم تھے، اور یتیموں کے لیے انہوں نے ہمیں بہت بہت زیادہ تلقین بھی کی ہے. خدا کا بھی یہی فرمان ہے. لیکن اور اتنی بڑی شخصیت جو خود اس چیز سے گزری ہو، شاید یہ بھی ہمارے لیے ایک مثال تھی.
مثال یہ تھی کہ اس سب محرومی کے بعد بھی کوئی شخص بہت بڑا بن سکتا ہے. کسی سائے کا کھونا یا ختم ہونا یہ ضروری نہیں کہ زندگی نہیں ہے. کائنات میں اس سے بڑی ہستی کیا ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, اور وہ آج ہم سب کے لیے انہی کے سائے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی رحمتوں کے سائے میں ہیں, سب کچھ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا, اور اگر آپ کو یہ ڈیوٹی ملی ہے, آپ ان کو لک آفٹر کریں ہیں, تو آپ خدا کی پسندیدہ بندی ہیں. آپ جسے کہتے ہیں نا کہ نبی کے جسے کہتے ہیں چاہنے والوں میں سے بھی ہیں, اور ان کی دعا اور خدا کی رحمت آپ کے اوپر ہوگی. اس لیے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیے گا کہ آپ کو یہ ہے. کیونکہ مجھے یہ, میں اس لیے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ مجھے بچے کو نا کچھ ذائچے میں جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی ماں کا سایہ بھی زیادہ اس کے اوپر دکھائی نہیں دیتا. یوں دکھائی دیتا ہے کہ شاید کسی وجہ سے اس کو محبتوں کی کمی ہے. وہ بچہ اس وقت زندگی کے ایک ایسے فیز سے گزر ہے جو میکنگ بریکنگ کا سائل ہے, ٹائم ہے, جبکہ اس کی اپنا برتھ چارٹ جو ہے وہ اتنا سٹرانگ ہے کہ اس بچے کی اگر پراپر نگہداشت ہو, سب کچھ ہو, تو یہ بہترین گرو کرنے والا ہے. لیکن میں یہاں تھوڑا سا بتاؤں اس کی ایجوکیشن پہ, اس کے کریکٹر اور اس کی آنے جانے کے اوپر نظر رکھیے گا. اسے بہت زیادہ دوستوں میں ادھر ادھر نکلنے نہ دے, ذرا سا نظر رکھیے گا, اکیلا نہ چھوڑیے گا, کیونکہ یہاں پہ اس کی ڈسٹریکشن چھوٹی چھوٹی ڈسٹرب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو نکل رہا ہے. یہ ٹائم ذرا سا ہے, یعنی 2 سال کا سائیکل ہے. جب ہم اسے بدل لیتے ہیں تو یہ بچہ اپنے پرابلم سے نکل جاتا ہے. مستقبل اس کا کامیاب اور بہت سکسیزفل ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ مستقبل کے لیے ہمیں اپنے آج کے اوپر توجہ دینی ہوتی ہے. محض یہ سوچنا کہ ستارے تو بہت اچھے, وقت اچھا آئے گا, لیکن اچھا ہو سکتا ہے, بہتر ہو سکتا ہے, بنا تکلیف کے ہو سکتا ہے کہ اگر آج ہم اس کو مزید بہتر کرنے کی اچھی مثبت کوشش کیجیے تو رب آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے, اس کا اجر بھی دے آپ کو, آپ کے اپنے بچوں کے لیے بھی آسانیاں ہوں, اس بچے کے لیے بھی آسانیاں ہوں. کیونکہ ایسی خبر ہمارے بھی اولاد والے ہیں نا, دل دکھتا ہے, احساس ہوتا ہے. لیکن مستقبل اس کا اچھا ہے, اس وقت اس کو سنبھالنے اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی, آج کے ہمارے کویشچنز ختم ہو گئے ہیں. اچھا, انشاءاللہ بس اب اجازت لیتے ہیں. لیں جناب, اجازت تو Next. لیں گے, لیکن سوری میں نے آپ کی بات کاٹ دی. جی آپ کی بات ختم ہو گئی؟ جی ختم ہو گئی. اچھا جناب, میرا خیال ہے میرا آپ کے ساتھ تعلق زیادہ ہی, اتنی محبت ہے مجھے یاد بھی نہیں رہتا کہ یار سمیرہ بات کرنے لگی, سوری سمیرہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں کہنا یہ جا رہا تھا کہ آپ سوالات بھیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل بٹن بھی دبائیے گا, دوستوں کو بھی بتائیے گا, جہاں آپ کا بھلا ہوتا ہے مزید لوگوں کا ہو, انہیں اس کے بارے میں بتائیے گا, اور اپنے سوالات بھیجتے رہیے گا. اور جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ بچوں کے معاملے میں اگر ایسی بات پوچھیں, اولاد کے معاملے میں, تو دونوں کا ڈیٹ آف برتھ بھیجیے گا, ٹھیک ہے؟ رب رکھا, اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اب ویک میں دوسرا پروگرام لے کے بھی جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. خدا حافظ.